بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ واقعہ داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کے پہلے قلعے شوبک کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ 1172 سن عیسوی کا دوسرا مہینہ گزر رہا تھا۔ شوبک کا قلعہ تو فتح ہو چکا تھا، لیکن شہر میں ابھی بھی بدنظمی اور افراتفری تھی۔ عیسائی اپنے خاندانوں سمیت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ بھاگ بھی گئے تھے۔ انہیں ڈر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے شوبک کے مسلمان باشندوں پر ظلم و تشدد روا رکھا تھا، اسی طرح اب مسلمان ان کا بھی جینا حرام کر دیں گے۔ اس انتقامی کارروائی سے وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے جب اپنی فوج کو قلعے سے بھاگتے سلطان ایوبی کے تیر اندازوں کے تیروں سے مرتے اور ہتھیار ڈالتے دیکھا تو بال بچوں کو لے کر گھروں سے نکلنے لگے۔ مسلمان سپاہ نے انہیں جانے نہیں دیا۔ سالاروں اور کمانداروں نے اپنے طور پر حکم دے دیا تھا کہ شہر سے کسی شہری کو کہیں بھی نہ جانے دیا جائے۔ چنانچہ سپاہی بھاگنے والے عیسائیوں کو ریگستان کے دور دراز راستوں، گوشوں اور ٹیلوں کے علاقوں سے روک روک کر واپس شوبک کی طرف بھیج رہے تھے۔ یہ لوگ دراصل اپنے اور اپنے حکمرانوں کے گناہوں کی سزا سے بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو کیڑے مکوڑے بنا رکھا تھا۔ مسلمانوں کا کیمپ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سلطان ایوبی کو اس کیمپ کا علم تھا۔ وہ شوبک میں داخل ہوتے ہی اس کیمپ میں پہنچا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہاں 2000 کے قریب مسلمان قیدی تھے۔ یہ 2000 لاشیں تھیں۔ ان سے مویشیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ ان سے غلاظت تک اٹھوائی جاتی تھی۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو یہاں جوانی میں لائے گئے تھے اور بوڑھے ہو چلے تھے۔ وہ بھول گئے تھے کہ وہ انسان ہیں۔ ان میں پہلی لڑائیوں کے جنگی قیدی بھی تھے، اور ان میں ان بدنصیبوں کی تعداد زیادہ تھی جنہیں صلیبیوں نے قافلوں سے اور شہر سے پکڑ کر کیمپ میں ڈالا تھا۔ یہ امیر کبیر تاجر تھے یا خوبصورت لڑکیوں کے باپ تھے۔ ان سے مال دولت لڑکیاں چھین لی گئی تھی۔ ان میں شہر کے وہ مسلمان بھی تھے جن کے خلاف یہ الزام تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کے وفادار اور صلیب کے دشمن ہیں۔ شہر میں جو مسلمان رہتے تھے وہ نماز اور قرآن گھروں میں چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، وہ بھی اس طرح کہ آواز باہر نہ جائے۔ وہ معمولی حیثیت کے عیسائیوں کو بھی جھک کر سلام کرتے تھے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو تو پردے میں رکھتے ہی تھے، اپنی معصوم بچیوں کو بھی وہ باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ عیسائی خوبصورت بچیوں کو اغوا کر لیتے تھے۔ سلطان ایوبی نے جب ان 2000 زندہ لاشوں کو دیکھا تو اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا، ان مظلوموں کو آزاد کرانے کے لیے میں پوری کی پوری سلطنت اسلامیہ کو داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ اس نے ان کی غذا اور ان کی صحت کے لیے فوری احکامات جاری کر دیے تھے اور کہا تھا ابھی انہیں اسی جگہ رکھا جائے اور انہیں بستر مہیا کیے جائیں۔ اسے ابھی باہر کی کیفیت کو قابو میں لانا تھا۔ باہر کا یہ عالم تھا کہ جنگ ابھی جاری تھی، جس کی نوعیت کھلی جنگ کی سی نہیں تھی۔ صورت یہ تھی کہ صلیبی فوج جو سلطان ایوبی کے دھوکے میں آ کر کرک اور شوبک سے دور اس فوج کو روکنے کے لیے چلی گئی تھی، وہ بکھر کر پسپا ہو رہی تھی۔ مسلمان دستے اس پر شب خون مار مار کر اور زیادہ برا حال کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو اطلاعات مل رہی تھی کہ بعض جھڑپوں میں اس کے دستے گھیرے میں آ کر نقصان اٹھا رہے تھے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ کرک کے قلعے میں جو صلیبی فوج ہے وہ صحرا میں پھنسی اور بکھری ہوئی اپنی فوج کی مدد کے لیے بھیج دی جائے گی۔ اس صورتحال کے لیے سلطان ایوبی کے پاس فوج کی کمی تھی۔ مصر سے وہ کمک منگوانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہاں کی سازشیں دبی نہیں تھیں۔ معزول کی ہوئی فاطمی خلافت کے حامی در پردہ سازشوں میں مصروف تھے۔ سوڈانی حبشی الگ طاقت جمع کر رہے تھے۔ ان دونوں کو صلیبی مدد دے کر سلطان ایوبی کے خلاف متحد کر رہے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ متعدد مسلمان سیاسی اور فوجی سربراہ بھی سلطان ایوبی کے خلاف در پردہ کارروائیوں میں مصروف تھے۔ یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا جو اقتدار کے حصول کے لیے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر رہا تھا۔ انہوں نے اشتین کے پیشہ ور قاتلوں کی خدمات بھی حاصل کر لی تھی جنہوں نے سلطان ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کئی بار کہا تھا کہ صلیبیوں کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ وہ میرے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل کرا رہے ہیں۔ وہ بے شک ایمان فروش ہیں جنہیں میں نے غداری کی پاداش میں سزائے موت دی ہے، لیکن وہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ کاش یہ لوگ اپنے دشمن کو پہچان لیتے۔
اب جب کہ شوبیک کا قلعہ اس کے قدموں میں تھا اور وہ قلعے کی دیوار پر اپنے فوجی مشیروں کے ساتھ گھوم رہا تھا، اسے شہر کے مسلمان باشندے گروہ در گروہ ناچتے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے نظر آ رہے تھے۔ اونٹوں پر شہیدوں کی لاشیں اور زخمی لائے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اس کا دست راست بہاؤالدین شہزاد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر فتح و نصرت کا کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ خوشیاں منانے والے شوبک کے مسلمانوں کا ایک گروہ شنائی کی تال پر ناچتا اس دیوار کے دامن میں آن رکا جہاں ہم کھڑے تھے۔ صلاح الدین ایوبی انہیں دیکھتا رہا۔ لوگ اسے دیکھ کر پاگلوں کی طرح ناچنے لگے۔ ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہ آئی۔ اس نے ان لوگوں کے لیے ہاتھ تک نہ ہلایا، بس دیکھ رہا تھا۔ گروہ میں کسی نے بلند آواز سے کہا، صلاح الدین بن نجم الدین، تم شوبک کے مسلمانوں کے لیے پیغمبر بن کر اترے ہو۔ وہ لوگ عربی نسل کے تھے، ایک دوسرے کو باپ کے نام سے پہچانتے اور پکارتے تھے، اس لیے ان میں بیشتر صلاح الدین کو بن ایوب یا بن نجم کہتے تھے۔ صلاح الدین کرد نسل سے تھا۔ ناچنے والوں میں سے کسی نے نعرہ لگایا، کرد کے شیر بچے، ہم تیری پیغمبری کو سجدہ کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی یکلخت بیدار ہوا، تڑپ کر بولا، انہیں کہو مجھے گناہ گار نہ کریں، میں پیغمبروں کا غلام ہوں، سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے سلطان کے ایک محافظ سے کہا، بھاگ کر جاؤ، ان لوگوں سے کہو کہ ایسے نعرے نہ لگائیں، آرام سے کہنا، ان کا دل نہ دکھانا، انہیں ناچنے دو، انہیں گانے دو، انہوں نے جہنم سے نجات حاصل کی ہے، میری زندگی ان لوگوں کی خوشیوں کے لیے وقف ہے۔ اور وہ اور کچھ نہیں کہہ سکا کیونکہ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ یہ جذبات کا غلبہ تھا۔ اس نے منہ پھیر لیا، وہ ہم سب سے اپنے آنسو چھپا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہم سب کی طرف دیکھا اور کہا، ہم ابھی فلسطین کی دہلیز پر پہنچے ہیں، ہماری منزل بہت دور ہے، ہمیں شمال میں وہاں تک جانا ہے جہاں سے بحیرہ روم کا ساحل گھوم کر مغرب کو جاتا ہے، ہمیں سرزمین عرب سے آخری سب لیبی کو بھی دھکیل کر بحیرہ روم میں ڈبونا ہے۔ وہیں سلطان ایوبی نے اپنے متعلقہ مشیر کو حکم دیا کہ سارے شہر میں منادی کرا دو کہ کوئی غیر مسلم اس خوف سے شہر سے نہ بھاگے کہ مسلمان انہیں پریشان کریں گے۔ کسی کو کسی مسلمان فوجی یا شہری سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ قلعے کے دروازے پر شکایت کرے، اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ اس نے زور دے کر کہا کہ ہم کسی کے لیے تکلیف اور مصیبت کا نہیں، پیار اور محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر کسی نے اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بات یا حرکت کی تو اسے اسلامی قانون کے تحت سزا دی جائے گی جو بہت سخت ہوگی، اور یاد رکھو کہ اسلامی قانون سے نہ کوئی غیر مسلم بچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ شہر میں اگر کوئی صلیبی فوجی یا جاسوس چھپا ہوا ہے یا اسے کسی نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے تو فوراً اپنے آپ کو مسلمان فوج کے حوالے کر